اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ آج ہم سیرت النبی کا پارٹ 4 دیکھیں گے، جس میں اب ہم یثرب کی تھوڑی سی تاریخ دہرائیں گے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہے نا، اس کا پہلا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر یہودی آباد تھے، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے۔ یمن کا بادشاہ تھا سنان ابن اسد۔ وہ بہت جنگیں اور لڑائیاں کر کے بہت فاتح بادشاہ کے طور پر وہ جانا جاتا ہے تاریخ میں، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، دین ابراہیمی کو نہیں مانتا تھا۔ تو جب وہ جنگیں کر رہا تھا، اسی دوران اس نے یثرب میں اپنا ایک بیٹا چھوڑ دیا۔ یثرب میں اس کا ایک بیٹا رہتا تھا، تو کسی دشمنی کی وجہ سے یثرب کے ایک فرد نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لیکن جب سنان ابن اسد کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے اپنی فوج سمیت یثرب میں پہنچ گیا اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ بڑی عجیب جنگ ہے تاریخ کی، جس میں یثرب کے لوگ دن کے وقت تو اس سے جنگ لڑتے تھے، لیکن رات کے وقت اس دشمن کی جو ان سے لڑنے آیا تھا ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو سنان ابن اسد کو یہ رویہ بہت ہی عجیب لگا، اور اس نے اپنے ایک وفد کو اس کے پاس بھیجا، اپنے وفد کو یثرب کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ تو اس وفد نے آ کر کہا کہ یہ کیا طریقے تم لوگ کو جنگ لڑنے کا، کہ رات کو تو تم لوگ ہماری مہمان نوازی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ہو تو ہمارے دشمن، لیکن پھر بھی ہمارے مہمان ہو، تو ہم تم لوگ کی اس طرح نہ مہمان نوازی کریں گے کہ تم لوگ اگر جنگ چاہتے ہو تو ہم سے جنگ کرو، لیکن ہو تم ہمارے مہمان۔ تو ہمارا رویہ ہر ایک سے یہی رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا، تو پھر ہم ایسے یثرب میں نہیں آئے ہیں، تم لوگوں نے ہمارا ایک شہزادہ قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ کا ایک مرا، لیکن بدلے میں تم لوگوں نے ہمارے ہزاروں مار دیے، کہ اب بھی تم لوگ کا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ تو جب یہ بات سنان ابن اسد تک پہنچی تو وہ غصے میں آ کے کہتا ہے کہ میں مدینے کو یثرب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو یثرب کے جو علماء دین تھے نا، یہودی علماء، وہ کہتے ہیں آپ یثرب کو تباہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آخری نبی آئیں گے، ہجرت کا ان کا یہ مقام ہے، اس کو کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو سنان ابن اسد کو جب یہ جواب ملا تو اس نے یثرب کو ختم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اس نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا، اور چند یہودی علماء کو کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ یمن چلو اور اپنے دین کی تبلیغ وہاں پہ بھی کیا کرنا۔ تو پھر جب وہ رستے میں تھے تو سنان ابن اسد جو ہے نا، یہودی علماء سے خود ان کے دین کو سیکھنا چاہ رہا تھا، تو ان سے اپنے دین کے بارے میں اور ان کے دین کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتا تھا۔ اسی دوران خانہ کعبہ میں ایک کوہ نما شکل تھی، جس میں نا مکہ کے لوگ اور جو بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، وہ اپنے بتوں کو بطور نذرانہ سونا پیش کرتے تھے، وہاں پہ رکھی جاتی تھی، کوہ نما شکل تھی، جگہ تھی، کوہ نما شکل کی جگہ تھی وہاں پہ۔ تو بنو خزین کے چند لوگ جو ہے نا، وہ سنان ابن اسد کو راستے میں روکتے ہیں، یثرب اور مدینے کے درمیان میں، یثرب اور یمن کے درمیان کا جو رستہ ہوتا ہے وہاں پہ روکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نا اگر آپ خزانے کی تمنا ہے تو وہ خانہ کعبہ میں بہت ہے، آپ وہاں پہ مکہ میں چڑھائی کر کے وہ حاصل کر لیں۔ تو پھر وہ
ظاہر انسان ہے تو پھر اس کے ذہن میں لالچ آ گئی، تو اس نے جیسے اپنے دماغ میں خیال کیا تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ تو جب یہودی علماء سے اس نے اس بارے میں بات کی کہ اندھیرا کیوں چھایا، انہوں نے کہا کہ ضرور آپ کے دماغ میں کوئی ایسا خیال آیا ہوگا جو کہ غلط ہے، آپ کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آیا تھا میرے دماغ میں خیال کہ میں چاہ رہا تھا کہ مکہ پر حملہ کروں، خانہ کعبہ کو گرا کے سونا اپنے قبضے میں کر لوں، لیکن اب میں اپنے اس فیصلے کو ترک کرتا ہوں اور میں خانہ کعبہ کے لیے بطور تعظیم کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان یہودی علماء نے کہا آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، خانہ کعبہ کا طواف تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن میں کوئی ایسی چیز کروں گا جسے تاریخ یاد رکھے۔ تب پھر اس رات جب سنان ابن اسد جو بادشاہ یمن کا سویا، تو اسے رات میں خواب آئی کہ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا۔ تو جب صبح ہوئی تو یہودی علماء سے تعبیر پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھائیں۔ تو پھر وہ پہلا شخص تھا سنان ابن اسد جس نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا تھا۔ پھر جیسے جیسے دور گزرتا گیا، غلاف چڑھتے گئے اور وہ غلاف اس طرح چڑھتے تھے کہ وہ پچھلا نہیں اتارتے تھے، اوپر ہی چڑھائی جاتے تھے۔ تو لوگوں کو یہ خدشہ بھی پیش آیا کہ کہیں خانہ کعبہ کی دیواریں غلاف کے وزن سے ہی نہ گر جائیں، تو انہوں نے غلاف سارے اتارے اور ایک نیا غلاف چڑھایا۔ پھر جب بھی کوئی غلاف چڑھتا تھا تو پچھلا غلاف اتار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سب سے پہلا غلاف سنان ابن اسد نے ڈالا خانہ کعبہ کے اوپر، جو یمن کا بادشاہ تھا، جسے تاریخ فاتح کے طور پر جانتی ہے۔ اس نے جب وہ سفر میں جا رہا تھا تو میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ یہودی علماء کو ساتھ لے کے گیا۔ اسی طرح یمن میں یہودیت کا رواج ہو گیا، یمن کے لوگ توریت پر ایمان رکھتے تھے اور یہودی بن چکے تھے۔ اللہ پاک ہمارے کام میں خیر برکت اور آسانیاں عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو اپنی ہدایت کے نور سے روشن رکھے، اپنا اور اپنے حبیب کا متی و فرما بردار بنانے کے بعد ہمیں ہمارے والدین اور اساتذہ کا بھی فرما بردار بنائے۔ دم آخر ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور پاکستان میں جتنے لوگ بدحال اور پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حالوں پر ہاتھ رحم فرماتے ہوئے ہم سب کو شر شیطان اور شر انسان سے بچاتے ہوئے خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔